تکافل کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی مقدمہ ہے جس کو واضح کرنا ضروری ہے تاکہ تکافل کا سسٹم جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ ہر جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، جو کمانے والا ہوتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں یہ خاندان کا کفیل ہے، فلاں خاندان کا یہ واحد کفیل کا لفظ اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں۔ کفیل کا مطلب یہاں پہ کفالت اور ذمہ داری نبھانے والا۔ تو تکافل اس سسٹم کا نام ہے جس میں مختلف خاندان اپنے اپنے خاندان کے جو ذمہ داری نبھانے والے ہیں، کفیل ہیں، وہ ایک سسٹم کے تحت آتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ ان میں سے اونچ نیچ ہو جائے تو اس کی جو خاندان کو معاشی دھچکا پہنچے گا اس کو ایک حد تک اس کو پورا کیا جا سکے۔ یہ مختصر تعارف ہے تکافل کا۔ جیسے اون، لفظ اون اس کا معنی ہے مدد، تعاون، باہمی مدد، کفیل ذمہ داری اٹھانا، تکافل باہمی ذمہ داری کہ ہم اپنی ذمہ داریاں شیئر کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا خدا نخواستہ معذور ہوتا ہے تو اس صورت میں جو خاندان کو معاشی دھچکا اس کو پہنچے گا نا، تو باقی سب لوگ مل کر ایک حد تک اس معاشی نقصان کا ازالہ کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں دو لائنیں کام کرتی ہیں تکافل کے سسٹم کے اندر، جو پاکستان میں مروج ہے اس میں دو لائنیں کام کرتی ہیں۔ جو کلائنٹ پیسے دیتا ہے، کمپنی اپنے سروس چارجز لینے کے بعد اس کے پیسوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک حصہ اس کا جاتا ہے بزنس کے اندر، کمپنی خود کاروبار نہیں کرتی، کمپنی صرف درمیان میں وکیل کا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ پیسہ مختلف شریعت اور ملکی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اداروں کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے۔ قانون یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی رجسٹرڈ ادارے کے اندر جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہو اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں تاکہ اس کو وہ آپ کو جو ہے نا وہ بینیفٹ دینے کا ذمہ دار ہو۔ یہ قانون کہتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ ذریعہ حلال بھی ہونا چاہیے۔ قانون سینمے اور شراب خانے کو بھی جائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قانوناً بھی درست ہونا چاہیے، SECP کے رولز کو دیکھتے ہیں، اور شرعاً بھی درست ہونا چاہیے۔ اس کے لیے علماء کرام کا ایک بورڈ ہوتا ہے۔ مثلا داؤد فیملی تکافل کے پاس 1 ارب روپے پڑا ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ جاتے ہیں جناب، فیکٹری آپ کی منظور شدہ ہے، SECP کے تحت آگے۔ اب وہ جو شرعیہ بورڈ ہے وہ دیکھے گا، آپ ریکویسٹ کرتے ہیں جناب مجھے اس میں سے 20 کروڑ روپے چاہیے مجھے اپنی فیکٹری میں انویسٹ کرنے کے لیے، میں فیکٹری کو بڑھانا چاہتا ہوں، یا وہ کچھ مسائل کا شکار ہے تو اتنے پیسوں سے میں یہ کر لوں گا، یا میں کوئی نئی اس کے ساتھ کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی یا فیکٹری لگانا چاہتا ہوں۔ تو اب جو شرعیہ بورڈ ہے وہ دیکھے گا کہ یہ جوس کی فیکٹری ہے یا شراب کی ہے، وہ شرعیہ بورڈ دیکھے گا۔ آپ کہیں گے جوس کی ہے، اب شرعیہ بورڈ آپ کو بتائے گا کہ شریعت کے اندر جو سرمایہ کاری کے یہ طریقے ہیں، مشارکہ ہے، وکالہ ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف طریقے ہیں شریعت میں، وہ آپ کو قوانین بتائے گا کہ ان قوانین کے تحت ہم آپ کو پیسہ دیں گے، پھر نفع نقصان میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ہوں گے۔ اب کمپنی کے پاس جو پیسہ ہے وہ لوگوں کا ہے، کمپنی درمیان میں ایک وکیل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ پیسہ انویسٹ ہوگا، اس کے تمام نفع نقصان جو ہے وہ کلائنٹ کا ہوگا، کمپنی کا نہیں ہوگا۔ کمپنی درمیان میں ایک واسطے کا کردار ادا کر رہی ہے کہ یہاں سے رقم اٹھا کر یہاں تک پہنچا رہی ہے، اس کا وہ اپنا معاوضہ وصول کر رہی ہے۔ نفع یا نقصان جو بھی ہے وہ کلائنٹ کا ہے۔ یہ ایک لائن اس کی کام کرتی ہے اس طرح۔ اور اگر آپ اس کی شیٹ دیکھیں، پچھلے سالوں کا ریکارڈ، آئندہ سال کا آپ کو کچھ بھی جو حتمی نہیں بتایا جاتا کہ یہ ملے گا، السٹریشن اس کو بولتے ہیں، تخمینہ، ایک اندازہ۔ کسی بھی جگہ آپ کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ اندازاً آمدن کتنی ہوتی ہے نا، پیچھے کتنا ہوا، ہاں اس کو دیکھ کے پھر آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں نا۔ کسی زمین کو آپ ٹھیکے پہ لینا چاہیں تو آپ دیکھیں گے نا کہ اس کی آمدن کتنی ہوتی ہے پہلے، تو اس حساب سے میں ٹھیکہ دوں۔ ایک بندہ خالی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، 1 سال سے بیٹھا ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس میں تو انویسٹمنٹ نہیں کریں گے نا۔ آپ دیکھیں گے یار کوئی چلتا کاروبار ہے۔ تو جو آئندہ کے لیے ایک بتایا جاتا ہے وہ صرف ایک تخمینہ ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، حتماً نہیں ہوتی رائے۔ پچھلے سالوں کا آپ اگر ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو کبھی نفع کم نظر آئے گا، کبھی زیادہ نظر آئے گا، حتیٰ کہ کبھی آپ کو نقصان بھی نظر آئے گا۔ یہ بالکل ہمارے ریکارڈ پر یہ موجود ہے۔ جب سے 2008 سے کمپنی کام کر رہی ہے اب تک کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے تو پھر یہ بالکل درست ہوا کہ علماء کرام کی زیر نگرانی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ایسے کوئی ہوائی طریقے سے نہیں ہوتی۔
علماء کی زیر نگرانی ہوتی ہے. یہ ہے اس کا ایک لائن. آپ نے 100 روپے دیا, کلائنٹ نے 100 روپے دیا, آپ نے کمپنی کو دیا, کمپنی نے اپنے سروس چارجز لے کر 20 روپے انویسٹ کیے, 10 کیے, 50 کیے. وہ ہر سال کے حساب سے وہ السٹریشن میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنے فیصد آپ کا پیسہ جو ہے نا وہ آپ کا سرمایہ کاری میں جائے گا, کتنا آپ کا جو ہے نا وہ دوسری لائن میں جائے گا. دوسری لائن کی طرف میں آتا ہوں. یہاں تک جو میں نے گفتگو کی ہے, اس میں کوئی چیز ایسی ہو جو غیر واضح ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو وہ آپ کریں تاکہ میں پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ساری گفتگو کرنے کے بعد شاید ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی چیزیں رہ جائیں. یہاں تک جو بات میں نے کی ہے اس میں اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ سوال کریں. جی جی, ایک لائن ہمیں ابھی بتائیے انویسٹمنٹ والی, دوسری کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. آپ نے جو رقم کہی ہے کہ وہ آدھی مطلب آدھی ایک لائن پہ اور آدھی نہیں, آدھی نہیں ہوتی, اس کی پرسنٹیج پلان کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. وہ کس قسم کا آپ پلان لینا چاہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتی ہے. وہ السٹریشن کے اندر وہ موجود ہوتا ہے, اتنا پیسہ آپ کا ادھر جائے گا, اتنا ادھر جائے گا. السٹریشن میں بھی موجود ہوتا ہے اور جو بروشر ہوتا ہے کمپنی کا اس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے. وہ کلائنٹ دیکھ سکتا ہے السٹریشن کے اندر. آپ کو خود پہلے السٹریشن معلوم ہونی چاہیے, السٹریشن کو پڑھتے کیسے ہیں آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. جو بھی آپ نے ایک لائن بتائی ہے وہ اس یہ جو اپنے یہ ساری انویسٹمنٹ والی لائن ہے. ہاں جی, انویسٹمنٹ والی. ابھی دوسری طرف میں نہیں آیا. اس میں جو نفع نقصان ہوگا وہ اگلے کاروبار پہ ڈپینڈ کرے گا, اور مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس لیے عام طور پہ پیسہ ڈوبتا نہیں ہے. سارے کاروبار تو نہیں پاکستان میں بیٹھ جاتے. ٹھیک, اس کا اندازہ ہے. اور کمپنی جو ہے وہ اپنے مطلب فکس چارجز, وہ سروس چارجز ہیں یہاں سے یہاں تک پہنچانے کے ہیں بس. وہ بھی واضح ہوتے ہیں کہ کمپنی کتنے لیتی ہے. پہلے سال زیادہ ہوتے ہیں, دوسرے سال کم, تیسرے سال کم, پھر چوتھے سال سے آگے بہت کم ہو جاتے ہیں. ہاں جی, اس کے صرف سروس چارجز ہوتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, اور یہ شرعاً جائز ہے کہ میں ایک فیکٹری میں آپ خود نہیں پہنچا سکتے پیسہ, میں آپ کا پیسہ پہنچاتا ہوں وہاں پہ, میں محنت کر کے. آپ یہاں سے منی آرڈر کرتے ہیں, پیسہ بھیجتے ہیں, تو وہ کمپنی اپنے سروس چارجز لیتی ہے, کسی ڈاکخانے کے ذریعے بھیجتے ہیں جس بھی, تو یہ سروس چارجز ہوتے ہیں کمپنی کے. وکالہ فیس بھی کیسے؟ جی جی, وکیل ہے نا کمپنی, وہ وکالہ فی.